اب کہو الحمدللہ رب العالمین. تمام حمد ہے، تمام تعریف ہے کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے. کیوں تعریف اللہ کے لیے ہے؟ کیونکہ میں رب ہوں. جواب بھی خود دیتا ہے، سوال بھی خود بناتا ہے. تعریف ہے اللہ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ کون ہے؟ رب ہے. میرے چوتھے امام فرماتے ہیں بڑا بے وقوف بندہ ہے، تصویر کو دیکھتا ہے بڑی تعریف کرتا ہے، درخت کو دیکھتا ہے بڑی تعریف کرتا ہے، حسین آواز کو سنتا ہے بڑی تعریف کرتا ہے، حسین چہرے کو دیکھتا ہے بڑی تعریف کرتا ہے کہ اس میں درخت کا کیا کمال ہے کہ وہ حسین ہے. بندہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، کیا کہنا میری آنکھوں کا، کیا کہنا میرے بالوں کا. خود کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ اپنے چہرے کی تعریف کرتا ہے، پر عقل مند ہوتا تو بنانے والے کی تعریف کرتا. یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ نے مجھے اپنے گھر میں دعوت دی، سامنے بریانی رکھی، مختلف کھانے رکھے، کسٹر رکھے، اور ہم نے کھانا شروع کر دیا. اور میں نے کہا کیا کہنا سوئیوں کا، کیا کہنا بریانی کا، کیا کہنا مرغی کا، کیا کہنا چرغے کا. بندہ دیکھتا رہا، تعریف مرغے کی کرے جا رہا ہے، تعریف چاولوں کی کرے جا رہا ہے. اور سوال تو کرے گا بھائی بنایا تو میں نے ہے، رحمت تو میں نے کی ہے. مرغی تو ایسے ہی گلیوں میں گھوم رہی تھی، میری بیوی کی محنت ہے، اتنا لذیذ بنایا ہے، دودھ تو باہر بھی مل رہا تھا، اس کی محنت ہے، اس نے اس میں ذائقہ دیا ہے. تو فرمایا کھانے کی تعریف نہ کیا کرو، جس نے بنایا ہے اس کی تعریف کیا کرو. تعریف اس کی ہوتی ہے جو کریٹر ہے. خوبصورت تصویر آپ کے سامنے ہے، تصویر میں رنگ کس نے ڈالے؟ کریٹیویٹی کس کی ہے؟ 1000 سال سے درخت کھڑا ہے، درخت کا کیا کمال ہے؟ بندہ کھڑا ہے، بندے کا کیا کمال ہے؟ بنانے والے کا کمال ہے. کہو الحمد، تمام تعریفیں ہیں للہ، اللہ کی. کیوں؟ کیونکہ میں رب ہوں، میں بنانے والا ہوں. اچھا ایک مسئلہ حل کر دوں. کچھ عرصہ پہلے ہوا تھا، رب کا مطلب یہ نہیں پالنے والا. اکثر ترجمہ کیا کیا جاتا ہے تعریف اللہ کے لیے؟ جو پالنے والا ہے. پالتا تجھے تیرا باپ ہے، تبھی کا ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے خدا ان پہ رحم کرنا جو میرے چھوٹے رب ہیں، جنہوں نے مجھے پالا ہے. پالتا ماں باپ ہے. رب العالمین کا مطلب یہ ہے جو پوری کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے، مدبر الامور. میرا کیا کمال کسی ماں کی شکم میں بچہ آ گیا، باپ کا تو کمال نہیں ہے، وہ تو ایک شہوانی ایک تھا جو ہو گیا. لیکن کس نے اس خون سے نطفہ بنایا، نطفے سے مضغہ بنایا، مضغے سے علقہ بنایا، علقے سے بچہ بنایا، پھر 4 مہینے کے بچے میں روح کو ڈالا، پھر اسے کمپلیٹ کر کے کائنات میں پیدا کیا. یہ کون ہے جو اس بچے کو جذبات عطا کرتا ہے؟ یہ کون ہے جو 9 مہینہ بچہ ماں کو تکلیف دیتا ہے، لیکن تکلیف دینے کے بعد بھی وہ بچے کو سینے سے لگاتی ہے؟ حضرت موسیٰ کوہ طور سے آ رہے، دیکھا کوئی ماں ہے، اس کی گود میں بچہ ہے، اور بے انتہا بدصورت بچہ، بدصورت. موسیٰ پریشان ہو گئے، ماں سینے سے ایک چمی ادھر دے، ایک چمی ادھر دے. موسیٰ پریشان، بچہ دیکھو تو مجھے پسند بھی نہیں آ رہا، یہ ماں کیسے چمیاں دے رہی ہے؟ اللہ کو کہا پروردگارا تو بڑا عجیب ہے، یہ بچہ اس ماں کو کیسے پسند آ رہا ہے؟ کہا موسیٰ میں نے اس کے دل میں محبت ڈالی. تھوڑی دیر کے بعد کا موسیٰ ذرا دیکھ، وہی ماں بچے کو پھینک کے چلی گئی. کہ اب میں نے محبت کو نکال دیا. پھر کا موسیٰ اب دیکھ، پھر وہ بچے سے لپٹ گئی. 9 مہینہ یہ بچہ ماں کو تکلیف دیتا ہے. 9 مہینہ پیدا ہوتا ہے اور زیادہ تکلیف دیتا ہے. پیدا ہونے کے بعد جب تک یہ بڑا نہیں ہوتا نا، کبھی گندگی صاف کرے، کبھی روتا ہے، ماں کے سینے سے دودھ پیتا ہے، کتنی تکلیف ہے، لیکن ماں پھر بھی اسے کیا کرتی ہے؟ پسند کرتی ہے کہ یہ میری رحمت کا اثر ہے جو میں نے اس کے دل میں ڈالا ہے. اگر یہ تدبیر نہ ہوتی کائنات کی، کوئی ماں اپنے بچے کو بڑا نہ کرتی. میں رب ہوں، تبھی ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہے. رب کیوں ہوں؟ تو رب کیوں ہے؟ تو نے مجھے بنایا کیوں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ کہا الحمدللہ رب العالمین، پھر کہا الرحمن الرحیم. اگر میں رحمان نہ ہوتا کبھی تجھے پیدا نہ کرتا، اگر میں رحیم نہ ہوتا کبھی رحمت للعالمین کو نہ بھیجتا، اگر میں رحیم نہ ہوتا کبھی تجھے حسین نہ دیتا،
اگر میں رحیم نہ ہوتا کبھی علی جیسا امام نہ دیتا. یہ میری رحمت کا صدقہ ہے کہ میں نے تجھے 14 عطا کیے ہیں. یہ میری رحمت کا صدقہ ہے کہ میں نے سیدہ جیسی خاتون کائنات کو عطا کیا ہے. یہ میری رحمت کا جلوہ ہے. ہم تعریف ہے اللہ کی کیونکہ وہ رب ہے. رب کیوں ہے؟ کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے. کہ اب میرا تعارف ہو گیا، اب ہے تیری ڈیوٹی. تجھے کیا کرنا ہے؟ ایسی ڈیوٹی، ایسا رٹا جو روز لگواتا ہے. مفتی بھی پڑھتا ہے، مولوی بھی پڑھتا ہے، عام بندہ بھی پڑھتا ہے. نہ پڑھو تو نہ نماز ہے، نہ عبادت ہے، نہ ایمان ہے. تعارف اپنا کروایا، اللہ ہوں، رحمان ہوں، رحیم ہوں، رب ہوں. رب کیوں ہوں؟ کیونکہ رحمان ہوں، رحیم ہوں. اب کہا کہ تیری ڈیوٹی کیا ہے؟ مانگ مجھ سے. اہدنا پروردگارا. 3 ڈیوٹیز خدا نے بتائی ہیں. پہلے 2 الزامات ہیں، پھر ایک دعا ہے. 2 الزامات کیا ہیں؟ کہ بول ایاک نعبد و ایاک نستعین. عمران خان کا مشہور جملہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین. جملہ بڑا پیارا ہے. واقعاً کوئی اس کو سمجھ لے تو بندگی کے معیار پہ اتر آئے. آیت اللہ العظمیٰ بہجہ جب نماز میں ایاک نعبد کہتے تھے تو چیخ کر روتے تھے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اس جملے کو جس نے سمجھ لیا وہ بندگی کے معیار پہ پورا اتر گیا. 2 شرطیں ہیں، 2 دروازے ہیں. پہلے ان دروازوں میں داخل ہو جا، پھر دعا کر اہدنا. جب تک یہ 2 عقیدے صحیح نہیں تب تک دعا قبول نہیں. اور انہی 2 جملوں کے ذریعے شیعوں کو بلیم بھی کیا جاتا ہے. انہی 2 جملوں کے ذریعے سے بولا جاتا ہے لیاد باللہ شیعہ شرک کرتے ہیں. انہی 2 جملوں کے ذریعے بولا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ یہ قوم کافر ہے. جب تک ہم ان 2 جملوں کو نہیں سمجھیں گے، جب تک اس کے مفہوم کو عوام تک نہیں پہنچائیں گے، پھر تو یہ فائروں کا سلسلہ تو چلتا رہے گا. جب تک مکتب کا دفاع کرنا نہیں سیکھو گے. کربلا میں بچے نے اپنے طریقے سے دفاع کیا، جوان نے اپنے طریقے سے دفاع کیا، بیویوں نے اپنے طریقے سے دفاع کیا. آج یہ تیری ڈیوٹی ہے. صرف شیعہ بننا ڈیوٹی نہیں ہے. شیعہ بنو، شیعہ بننے کے ساتھ ساتھ مکتب کا دفاع کرو. زبان کے ذریعے سے کر سکتے ہو کرو، قلم کے ذریعے سے کر سکتے ہو کرو، آواز کے ذریعے سے کر سکتے ہو کرو، کتابت کے ذریعے سے کر سکتے ہو کرو. جتنے ذرائع ہیں ان کو استعمال کرو. دفاع مکتب اہل بیت میں کچھ لوگوں نے خون دیا، کچھ نے آواز دی، ہر بندہ اپنے طریقے سے. لیکن جو بلیمنگ ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیے حدیث پہ شک کیا جا سکتا ہے. آج کتنی حدیث ہم اہل سنت کی کتابوں سے پڑھتے ہیں، پھر بھی بہانے بازیاں ہوتی ہیں. معنی کو بدلا جاتا ہے، راویوں کی گفتگو بیچ میں آ جاتی ہے. حدیث ضعیف ہے، حدیث قوی ہے، پتہ نہیں لاکھ بہانے لائے جاتے ہیں. پر قرآن پر تو کسی کو اعتراض نہیں. وہ قرآن کی صورت جو ہر مسلمان پر واجب ہے، دن میں 5 نمازوں میں بار بار پڑھے گا. جب تک سمجھے گا نہیں تب تک اسے اپنی زندگی کا اسے ہدف کا پتہ نہیں چلے گا. پہلا ترجمہ کہو ایاک نعبد. حصر ہے. تیری عبادت کرتا ہوں تو بنتا نعبد ایاک، پہلے ورب آتا تیری عبادت کرتا ہوں، لیکن حصر کیا تیری ہی عبادت کرتا ہوں. مطلب تیرے علاوہ عبادت کسی کی نہیں ہے. عبادت اسی کی ہوتی ہے جو خدا ہوتا ہے، اور خدا ہونے کی شرط یہ ہے کہ اسے رب ہونا چاہیے. رب کا مطلب مدبر الامور، پالنے والا نہیں، تدبیر کرنے والا. یہ سورج، یہ چاند، یہ قندیل، شمس و قمر، یہ ستارے، یہ پوری کائنات کی تدبیر کون کر رہا ہے؟ پروردگار عالم کر رہا ہے. تدبیر میں کرتا ہوں. میں اپنی تدبیر سے نبی بناتا ہوں، میں اپنی تدبیر سے ولی بناتا ہوں، میں اپنی تدبیر سے ہادی بھیجتا ہوں. تو میری تدبیر کے حساب سے چلے گا، اپنی مرضی کے حساب سے نہیں چلے گا. کون سا جملہ تھا امام حسین کا؟ رضن برضا و تسلیما لامرہ. میں تیری تدبیر کے سامنے تسلیم ہوں، میں تیری تدبیر کے سامنے راضی ہوں. کربلا سے نکلے، کربلا سے، مدینے سے نکلے کربلا کی طرف، یہی کہتے گئے نا، تو میں تیری تدبیر پہ راضی ہوں، میں تیری تدبیر پہ راضی ہوں، میں تیری تدبیر کے خلاف نہیں جاؤں گا. تو یہ تیری تدبیر ہے، اور امام وہی ہوتا ہے جو تیری تدبیر کے سامنے سر ہمیں تسلیم کرتا ہے. ایاک نعبد، عبادت تیری، سجدہ تیرا. ہاں اگر کسی اور کو بھی سجدہ کروں گا تو تیرے کہنے پر.
بعض اوقات یہ نسل شیعہ کو گمراہ کرنے کے لیے بعض جاہل ممبر سے بولتے ہیں اگر آدم کو سجدہ تھا تو حسین تو مولا آدم ہے، بولا جاتا ہے نا، مولا حسین کو سجدہ کیوں نہیں؟ پھر کہتے نہیں سجدہ نہیں کر رہے، تعظیمی سجدہ کر رہے ہیں کربلا جانے کے بعد، تعظیمی سجدہ کر رہے ہیں نجف جانے کے بعد۔ جب ملائکہ آدم کو سجدہ کر سکتے ہیں تعظیمی سجدہ، تو ہم کیوں مولا علی کو نہیں کر سکتے؟ بندے خدا تعظیمی سجدہ حکم خدا سے کیا جاتا ہے، مرضی سے نہیں۔ کیوں رسول نے کہا کہ اگر سجدہ تعظیم والا بھی جائز ہوتا میں بیویوں کو کہتا شوہروں کو سجدہ کریں۔ بات مولا علی کی نہیں ہے، بات ادب و احترام کی ہے۔ پھر ماں باپ کو سجدہ ہوتا نا، باپ سے بڑا کس کا مقام ہے؟ ماں کے قدموں میں جنت، اس سے بڑا کس کا مقام ہے؟ لیکن ہم نہیں کر سکتے کیونکہ حکم نہیں ہے۔ یوسف کے بھائیوں کو حکم ہوا تو یوسف کے سامنے سجدہ تعظیم کیا۔ ہاں حکم خدا آ جائے جس کے لیے بھی آئے بندہ سجدہ کرے گا، لیکن اللہ کا حکم نہیں تو حکم کے علاوہ ہم نہیں چل سکتے۔ شیعہ ہوتا ہی وہی ہے جو علی سے پہلے قدم اٹھاتا نہیں ہے۔ جہاں علی کا قدم وہاں علی کے چاہنے والے کا قدم ہوتا ہے۔ انا عبد من عبید محمد، علی محمد کے غلاموں میں سے غلام ہے۔ میں دیکھتا ہوں پہلا میرا نبی کیا کرتا ہے، پھر علی وہی کام کرتے ہیں۔ تو عبادت صرف کس کی ہے؟ اللہ کی، وحدہ لا شریک، جس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ احد ہے، کیونکہ وہ صمد ہے، کیونکہ وہ لم یلد ہے، کیونکہ وہ لم یولد ہے۔ مطلب یہ اللہ ہونے کی صفات ہیں۔ اللہ وہ جو کسی سے پیدا نہ ہو، کوئی اس سے پیدا نہ ہو، کوئی اس کی برابری نہ کر سکے، طاقت میں، علم میں، کسی بھی چیز میں کوئی اللہ کی برابری نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کے وجود میں تجھے اس کی رحمت نظر آ رہی ہے تو اس کا مظہر تو ہے۔ مظہر خدا بہت ہیں لیکن خدا کوئی نہیں ہے۔ اب وہ رحیم ہے، مجھے کیسے پتا چلے کہ اس کی رحمت کیسی ہے؟ کہ میرے مصطفیٰ کو دیکھ۔ وہ کریم ہے، مجھے کیسے پتا چلے اس کا کرم کیسا ہے؟ تو اللہ کی نور کی جو شعائیں ہیں اگر کہیں سے اس کا نظارہ دیکھ سکتے ہو وہ وجہ مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ ہے۔ تو پہلا جملہ یاد رکھیے، ایاک نعبد، عبادت صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ دوسری چیز وَإِيَّاكَ نستعین، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے وہابی ملوں کا۔ اے خدا تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ آیت پڑھی، ترجمہ کیا، مجمع ہکا بکا، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کہا یہ سارے مشرک ہیں جو مصطفیٰ سے مدد مانگتے ہیں، جو مرتضیٰ سے مدد مانگتے ہیں، جو گلیوں اور کوچوں میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں یا علی مدد۔ کہ یہ صراحتاً قرآن کی آیت کا انکار ہے۔ ترجمہ واقعاً یہی ہے، 1 انچ میں ترجمے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، قرآن ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ ذکر کیوں کیا؟ اہمیت موضوع سمجھیے۔ ایک تو سورہ حمد کی اہمیت میں نے بتا دیا آپ کو، مختصر سورہ لیکن بڑا بابرکت ہے۔ پہلے اپنا تعارف کرایا، 2 دیواروں کا حصار لگایا، عبادت بس میری، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، میں مدد کس سے مانگتا ہوں؟ بس تجھ سے مانگتا ہوں۔ میں یہاں پہ ایک کھڑکی کھولوں گا، بھائی عبادت کس سے؟ بس خدا سے۔ لیکن یہ ڈائریکٹ مولا علی پہ کیوں آتے ہیں؟ مدد کی بات ہے نا، تو کیا صرف علی سے مدد مانگنا شرک ہے؟ دوسروں سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے؟ کیا یہ منافقت نہیں ہے یا کھلا تعداد نہیں ہے؟ صرف علی والی بات آپ کو بری کیوں لگتی؟ 5 منٹ کے لیے ہم مان دیتے ہیں کہ مثلا مولا علی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، آپ کے نظریے پہ چلتے ہیں، قرآن کا یہی ترجمہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خدا عبادت بس تیری، مدد بس تجھ سے مانگیں گے، کسی سے نہیں مانگیں گے، بس تجھ سے مانگیں گے، محمد سے نہیں مانگیں گے، علی سے نہیں مانگیں گے، تھوڑا اور نیچے بھی تو آؤ، ڈاکٹر سے نہیں مانگیں گے، امی سے نہیں مانگیں گے، ابا سے نہیں مانگیں گے، بائک چلاتے چلاتے گر گیا، پاؤں ٹوٹ گیا، کسی کو مدد کے لیے نہیں بلاؤں گا، کپڑے لوں گا مارکیٹ سے، درزی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ کسی نے کہا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟
ایک بہت بڑے مولوی صاحب نے کہا کہ یہ کیسی باتیں شیعہ کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر سے نہیں، اس سے نہیں، اس سے نہیں، انگریز سنیں گے تو کیا بولیں گے، ہنسیں گے ان کے۔ تو میں نے کہا انگریز یہ بھی بات سن کے آپ کی ہنستے ہیں کہ حدیث ہے کہ مکھی آدھی چائے میں چلی جائے پوری ڈبو کے نکالو۔ اس پہ انگریز نہیں ہنستے، آپ کو انگریز ہماری باتوں پہ ہنستے ہوئے دیکھتے ہیں۔ وہی قرآن کی آیت ہے، خدا کہہ رہا ہے مدد بس مجھ سے۔ یہ بس جو خدا نے لگائی ہے، بس کہاں تک جاتی ہے؟ صرف اگر میں نے اللہ سے مدد مانگنی ہے تو پیدا ہوتے ہوئے میں ماں سے مدد کیوں مانگ رہا ہوں؟ بچپن میں ماں مدد کرے، پھر تھوڑا بڑا ہوں تو باپ مدد کرے، پھر آگے بڑھوں بیمار ہو جاؤں تو ڈاکٹر مدد کرے، پھر گھر بنانے کے لیے جاؤں تو انجینئر مدد کرے۔ تو ایک دائرہ تو بناؤ نا، کہاں کہاں اس سے مدد مانگنی ہے اور کہاں کہاں ان سے مدد مانگنی ہے۔ مردہ سے نہیں مانگ سکتے، زندہ سے مانگ سکتے ہیں۔ بات حمد میں نہ مردہ کی ہے نہ زندہ کی ہے، بات حمد ہے مدد کی۔ پھر جب تم بریکٹ نکالتے ہو اس سے مانگ سکتے ہو تو پھر تو وہ تو تشریح ہو گئی نا۔ یہ تو ہر انسان کو پتا ہے کہ بندہ مجبور ہے فطرتاً، زندہ رہنے کے لیے بدن کا محتاج ہوں، اور بدن اگر سروائیو کرے گا تو کبھی گندم کا محتاج، بھوک لگے تو میری مدد کون کرے گی؟ روٹی کرے گی نا۔ کمزور ہو جاؤں تو وٹامنز کی مدد ہوگی، بیٹا چلنے کے لیے باپ کا محتاج ہے۔ اسی طرح مختلف امور میں مختلف لوگ مدد کرتے ہیں۔ تو پھر اس ترجمے کا کیا ہوگا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ میں نے بار بار کہا کہ قرآن کا اگلا جملہ پچھلے جملے کی تشریح کے لیے ہوتا ہے۔ تدبیر کائنات اللہ کرتا ہے، فطرت اس نے مجھے دی، اس فطرت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بندہ بیمار ہو تو کس کے پاس جائے گا؟ جو علم رکھتا ہے۔ بندہ کسان اور زمین پہ زمینداری کرنا چاہے تو کسی ہاری سے مدد مانگے گا، لیکن پروردگارا اس کا مطلب کیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اگلا جملہ پچھلے جملے کی تشریح کرتا ہے۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اور اس عبادت میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ ویسے تو ہر امر میں اللہ کی مدد ہے نا، انڈائریکٹ۔ میرا دل دھڑک رہا ہے، کس کی مدد سے؟ اللہ کی مدد سے۔ اگر اس کا ارادہ نہ ہو تو نہ سانسیں چلیں، نہ دل کی تپش چلے نا۔ پوری کائنات ہاتھ اٹھ رہا ہے تو اس کی مدد، انڈائریکٹلی مدد شامل ہے، ڈائریکٹلی مدد شامل ہے، لیکن یہاں پر مدد عبادت ہے کہ بندے خدا ہر کام میں تجھے کوئی اور مدد کر سکتا ہے، لیکن بندگی میں مدد صرف میں کروں گا۔ بت تیری مدد نہیں کرے گا، بندگی سکھانا میرا کام ہے، ہدایت دینا میرا کام ہے۔ ہدایت تجھے بندے نہیں دے سکتے، ہدایت رب دیتا ہے۔ عبادت کا سلیقہ، نماز کیسے پڑھوں، حج کیسے کروں، بندگی کیسے کروں، سجدہ کیسے کروں، یہ سب کون بتائے گا؟ میں بتاؤں گا۔ میرے علاوہ تجھے کوئی اور نہ سکھا سکتا ہے نہ بتا سکتا ہے۔ اب بندہ ہندو ہو، کمیونسٹ ہو، ایتھیسٹ ہو، اللہ کو مانتا ہی نہیں، بیمار ہویا کوئی بھی مدد کر سکتا ہے، سڑک پہ گرا کوئی بھی مدد کر سکتا ہے، لیکن ہدایت کون دے گا؟ ڈاکٹر دے سکتا ہے ہدایت؟ علی کا دروازہ کوئی غیر دکھا سکتا ہے؟ اس دروازے تک کون بتائے گا آنے کا؟ میں بتاؤں گا۔ امت تجھے ہدایت نہیں دے گی، تیرا خالق تجھے ہدایت دے گا۔ تو ایاک نعبد، عبادت بس میری، اور اس عبادت میں مدد کون کرے گا؟ میں کروں گا۔ جی خدایا، یا اللہ مدد، اب بتا کیسے کروں تیری بندگی، اب تو بتا کیسے کروں تیری بندگی۔ یہ مفتی نہیں بتائے گا، یہ حمد بتائے گی کہ کہو اہدنا الصراط المستقیم۔ اب ہے دعائیہ جملہ، پہلے یہ سمجھ لو عبادت میں مدد میں کروں گا۔ یہاں سے خلیفہ بلا فصل کا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے۔ کہو اہدنا، ہدایت کر، صراط المستقیم، سیدھے راستے پر۔ پہلا تو یہ بتایا راستہ سیدھا، مومن بھی سیدھا ہوتا ہے، ٹیڑھا نہیں ہوتا۔ کئی لوگ میں نے سنے کہتے ہیں مولانا یہ والے بھی اچھے لگتے ہیں، وہ والے بھی اچھے لگتے ہیں، یہ ٹیڑھا بندہ ہے کہ مومن سیدھا ہوتا ہے، راستہ ایک، اصولوں کا پکا، انتخاب کا سچا۔ اس کے انتخاب میں اعوجاج نہیں ہوتا، ٹیڑھا پن نہیں ہوتا۔
ایڈریس بتایا، اہدنا، مجھ سے مانگ، ہدایت کر۔ جواب خود دے رہا ہے، ہدایت کہاں سے ملے گی؟ مدد کر رہا ہے نا اپنی بندگی میں۔ ہدایت ملے گی صراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ اب آپ نے کہا مولانا کہاں رہتے ہیں؟ کسی نے کہا کراچی میں۔ کلی ایڈریس بتا دیا آپ کو، بھائی کراچی میں کہاں رہتے ہیں؟ اللہ نے پہلے بتایا کلی ایڈریس، اس کو کہتے ہیں عام پھر خاص۔ پہلے عام جملہ دیتا ہے، پھر اس کی تخصیص کرتا جاتا ہے۔ پہلے کہا کہ میں ایڈریس کا نام ہے صراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ پروردگارہ یہ سیدھا راستہ ہے کہاں؟ کہاں ملے گا؟ کس گلی میں ملے گا؟ کس گھر سے ملے گا؟ کس در سے ملے گا؟ دیکھیے میں سورہ ہم سے باہر نہیں نکلا، سورہ ہم سے بیان کرتا جا رہا ہوں، کیونکہ یہی سورہ ہے جیسے ڈیلی ہم کیا کرتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں۔ پورا ایڈریس بھی اللہ نے کہاں دینا ہے؟ سورہ حمد میں دینا۔ اہدنا، ہدایت کر، صراط المستقیم، سیدھے راستے پر۔ پروردگارہ یہ راستہ ہے کیسا؟ دکھتا کیسا ہے؟ کہا کہ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ۔ کون سا سیدھا راستہ؟ ان کا راستہ جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ میں نے کراچی میں سورہ ہم کی تفسیر پڑھی، ایاک نعبد اور ایاک نستعین پہ تو دھڑا دھڑ مجھے انہوں نے جواب دیے۔ یہ آگے آج تک کسی نے جواب نہیں دیا، کوئی جواب ہی نہیں بنتا ان کے پاس۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین، ان کا راستہ جن پر نعمتوں کو نازل کیا۔ یہ جملہ بھی اتنا ہی مبہم ہے جتنا ایاک نستعین والا۔ نستعین سے بول دیا نا فولاً، یہ مشرک، یہ کافر، تشریح نہیں کرتے۔ یہاں پر بھی یہی ہے، فوراً مولوی مفتی فل سٹاپ لگاتا ہے اور خوشی کے مارے بولتا ہے دیکھو ان کا راستہ جن پر اللہ نے نعمتوں کو نازل کیا، اور خود بتاتا ہے کون نعمت والے؟ کہتا ہے وہ جو نبی کے ساتھ تھے، وہ جنہوں نے رشتہ داریاں کی، وہ جنہوں نے مال کی مدد کی، کسی نے جان دی۔ یہ آپ کیسے بتا رہے ہو؟ خدا کو بتانا چاہیے۔ نعمت والا تو ہر وہ بندہ ہے جس نے محمد کا کلمہ پڑھا۔ یہ جرنل جملہ ہے، ان کا راستہ جن پر میں نے نعمتیں نازل۔ واللہ اگر خدا یہی تک سورہ ہم کو ختم کر دیتا تو مسلمانوں میں تفرقہ ہو جاتا۔ بندہ پوچھتا خدا نعمت والوں کا راستہ کہاں جن پہ میں نے اپنی نعمتیں نازل کی؟ اب کون ہے اس مجمع میں ایک بندہ مجھے دکھاؤ جس پہ اللہ کی نعمت نہ ہو؟ یعنی اس منبر سے لے کے آخر تک جتنے لوگ کھڑے ہیں، شیعہ، غیر شیعہ، ہندو، کرسچن، پوری کائنات میں مجھے بتا دو کوئی ایک بندہ جس پہ اللہ کی نعمت نہ ہو۔ سانس لے رہے ہو اس کی نعمت، آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اس کی نعمت، بول رہے ہو اس کی نعمت، رزق کھا رہے ہو اس کی نعمت، چلتے ہو اس کی نعمت، عدم سے وجود میں لایا یہ اس کی نعمت ہے۔ ارے ایک مکھی بھی اگر پرواز کر رہی ہے تو رب کی نعمت میں ہے۔ درخت بھی نعمت میں، اینٹیں بھی نعمت میں، چرند و پرند بھی نعمت میں۔ اب میں کس کے راستے پہ چلوں؟ یہ مومن کھڑا ہو جائے گا مولانا میرے راستے پہ چلیے کیونکہ میں ہوں جس پہ اللہ کی نعمت ہے۔ کوئی بولے گا ہم پہ نعمت ہے، کوئی بولے گا میں کعبے کی چھت پہ چڑھ کے آیا ہوں میرے پہ بڑی نعمت ہے، کوئی کہے گا میں اندر نماز پڑھ کے آیا ہوں میرے اوپر بڑی نعمت ہے۔ میں نے کہا صدام بھی گیا تھا مولا حسین کے حرم کے اندر نماز پڑھ کے آیا تھا۔ کس پہ نعمت نہیں ہے؟ ہر کسی پہ نعمت ہے، ہر کسی کے راستے پہ چلو۔ ایڈریس بتانا خدا کا کام ہے۔ واللہ سورہ حمد اپنے بچوں کو پڑھاؤ سکھاؤ، کسی اور حدیث میں جانے کی ضرورت ہے نہ کیا؟ سورہ حمد کلیئر ایڈریس ہے محمد اور آل محمد کا۔ اے خدا لاکھوں نعمت والے، بدر احد والے بھی نعمت والے، حنین والے بھی نعمت والے، خندق والے بھی نعمت والے، جناب حمزہ بھی نعمت والے، میں کس کے راستے پر چلوں؟ کہاں سارے نعمت والے ہیں، پر جن کے راستے پر چلنا ہے ان کے اندر دو صفات بیان کر دیتا ہوں۔ کون سی صفات ہے؟ کہ کہو اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ کون نعمت والے؟ غیر المغضوب علیہم، ان نعمت والوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ میں خدا ان پر کبھی غضبناک نہیں ہوتا۔
قرآن سے دشمنی، خدا کے کلام سے دشمنی، تعصبات میں آ کر ہدایت کے راستے کو تم یلغار کر رہے ہو۔ وہ نعمت والے، پہلی صفت، میں ان پہ کبھی 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 غضبناک نہیں ہوا۔ لفظ کبھی ذہن میں بٹھا دیں، میں کبھی بھی ان پر غضبناک نہیں ہوا۔ سوال وہ کب غضبناک ہوتا ہے؟ سمجھیے، جب بندہ اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ کل میں اپنا کلپ دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ جنگ احد کا، میں نے کہا کچھ ایسے تھے جو بھاگ گئے، کچھ ایسے تھے جو ثابت قدم۔ نیچے کمنٹ لکھے ہوئے تھے تم شیعوں کا کیا جائے، اللہ نے معاف کر دیا، تم عجیب قوم ہو، آج تک معاف نہیں کر رہے بھاگنے کو۔ میں نے کہا ہماری مجال، خدا معاف کرتے اور شیعہ معاف نہ کرے، رسول معاف کرتے اور شیعہ معاف نہ کرے۔ میں نے کہا جب معاف ہی کیا تھا پھر ذکر کیوں کیا؟ بات معافی کی نہیں ہے، معاف تو آدم کو بھی کیا۔ آج تک کیا تو اپنے ممبروں سے نہیں پڑھتا کہ آدم نے ترک اولا کیا؟ آدم کی بات ہو تجھے برا نہیں لگتا، صحابی کی بات ہو تجھے برا لگتا ہے؟ کیا صحابی انبیاء سے افضل ہیں؟ خدا خود ذکر کرتا میرے آدم نے ترک اولا کیا، جو کہا تھا اس پہ عمل نہ کیا، میں نے سزا دی اسے۔ بعد میں کہا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، میں نے معاف کر دیا۔ ذکر کرنے کا مطلب طنز نہیں ہوتا، ذکر کرنے کا مطلب توہین نہیں ہوتا، یہ قرآن ہے۔ اگر قرآن نے ذکر کیا تو شیعہ بھی ذکر کر رہا ہے، تمہیں برا کیوں لگ رہا ہے؟ سورہ حدید میں اللہ ذکر کرتا ہے۔ بھاگے تھے، معافی مانگنے آئے، میں نے کہا مصطفیٰ بخش دے، وعدہ لے دوبارہ نہ بھاگے۔ مطلب ذکر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کو اس عمل پر غصہ تھا۔ جب بندہ نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اس پہ غضبناک ہوتا ہے، لیکن وہ رحمان و رحیم بھی ہے، معاف بھی کر دیتا ہے۔ میں نے گناہ کیا، آپ نے گناہ کیا، کہا جاؤ توبہ کرو۔ گناہ ریت کے ذروں سے زیادہ ہوں، درخت کے پتوں سے زیادہ ہوں، آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں، میں ارحم الراحمین ہوں، اما یجیب المضطر اذا دعا، مانگو میں معاف کر دیتا ہوں۔ لیکن یاد رکھنا جب تو نے خطا کی تھی اس وقت میں غضبناک تھا۔ کون نعمت والے؟ جن پہ میں کبھی غضبناک نہیں۔ مطلب یہ وہ ہیں جو کبھی بھاگے نہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا، یہ وہ ہیں جنہوں نے کبھی سرکشی نہیں کی۔ ہاں سارے نعمت والے ہیں، یہ بھی نعمت والا، تو بھی نعمت والا، سارے نعمت والے، لیکن کون سا نعمت والا؟ ایسا نعمت والا جس نے مجھے کبھی غضبناک نہیں کیا، جس نے مجھے کبھی غصہ نہیں دلایا۔ میں غصہ کب کرتا ہوں؟ جب میرا بندہ میری نافرمانی کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں جاؤ ڈھونڈو کون ہیں جنہوں نے کبھی 100 نام لاؤ، پھر 100 ناموں کو دیکھو، اگر کسی نے کبھی بھی اللہ کو غضب نہ کیا اس نام کو مائنس کرو، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس طرح نام لاتے جاؤ لاتے جاؤ لاتے جاؤ، چند بچیں گے اور وہ وہی ہیں جو انعمت علیہم والے ہیں۔ دلیل میں آپ کی زبان سے دوں گا، اگر کسی نے 40 سال بت پرستی کی، 30 سال کی، 10 سال کی، 5 سال کی، ایک دن بھی اگر کسی نے بت پرستی کی ہے تو وہ اس دن خدا غضبناک تھا۔ بعد میں معاف کر دیا، کوئی بات نہیں، اسلام لایا، مومن ہو گئے، معاف کر دیا میں نے۔ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے، میں نے تمہارے پچھلے گناہ کیا کر دیے؟ معاف کر دیے۔ اب آگے گناہ نہ کرنا، اب آگے خطا نہ کرنا، مجھے دوبارہ غضبناک نہ کرنا۔ تو چیپٹر کلوز ہو گیا۔ اگر کسی نے ایک دن بھی بت پرستی کی ہے وہ انعمت علیہم میں نہیں ہے۔ جس کا نام آئے سامنے لقب لگتا ہے رضی اللہ عنہ، لیکن جب علی کا نام آتا ہے کرم اللہ وجہہ، ارے علی کیوں کرم اللہ، کسی اور کو بنا دو۔ کہ نہیں بنا سکتے، کا کیوں؟ کہ یہ واحد چہرہ ہے جس نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ اہدنا، ہدایت دے، ہدایت مانگ بھی رہا ہے اور اس راستے کا انکار کر رہا ہے۔ بار بار کہے کہ مجھے کراچی جانا ہے، کہوں ادھر سے جاؤ، تو 7 کے روڈ پہ جا رہا ہے، راستہ بتا رہا ہوں ادھر، نہیں ہدایت چاہیے پر راستے اس سے جاؤں گا، کبھی نہیں ملے گی کیونکہ سیدھا راستہ ہے۔
الٹا نہیں ہے، گھوم کے نہیں جا سکتے، ایک ہی راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر نعمتوں کو نازل کیا۔ کون سے نعمت والے؟ جن پہ میں کبھی غضبناک نہیں ہوا، جو ہمیشہ مجھے راضی کرتے ہیں، ہر حال میں مجھے راضی کرتے ہیں۔ یہ جملے سنو جو مولا حسین کہتے ہیں، رضن برضا، تیری رضا پہ راضی۔ یا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اب جاؤ قرآن کی دوسری آیتوں میں اس کی تفصیل وہاں پر بیان ہے۔ فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ان اللہ یغضب لغضبها، خدا اس کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے۔ کسی بچے نے اچھا سوال کیا، کہا غیر المغضوب، یہ وہ ہیں جن پہ خدا کبھی غضبناک نہیں ہوتا؟ میں نے کہا کہ مجھے کیسے پتا چلے؟ اللہ کس پہ غصہ ہوتا ہے؟ اللہ جسم رکھتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ چہرہ رکھتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہ مولانا جب میرا باپ غصہ کرتا ہے تو پتا چلتا ہے؟ میں نے کہا کیسے؟ کہ چہرے کو دیکھ کے، کبھی ڈانٹتا ہے، کبھی چہرہ لال ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کا کیسے پتا چلے؟ نہ اس کی آواز آتی ہے، نہ اس کا چہرہ نظر آتا ہے۔ میں نے کہا تبھی تو کہا کہ اگر میرے غصے کو دیکھنا ہے تو فاطمہ کے چہرے کو دیکھنا۔ خدا ان کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے۔ جس پہ مصطفیٰ غضبناک، اس سے خدا غضبناک۔ جس سے اولاد اہل بیت غضبناک، اس سے خدا غضبناک۔ پہلی صفت یہ کہ یہ کبھی بھی میں ان پہ غضبناک نہیں ہوا۔ یہاں سے بھی شاید کچھ کو بچا لیتے، لیکن آخری جملہ جس کو مولوی مفتی بڑا کھینچ کے پڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور کھینچ کے ہی پڑھنا چاہیے۔ یہ پہلی صفت یہ ہے کہ میں ان پہ کبھی غضبناک نہیں ہوا، اور دوسری مہر لگا کے اس نے اہل بیت کے گھر کو ہدایت کا گھر قرار دے دیا، اور دوسری صفت یہ وہ ہے جو کبھی بھی گمراہ نہیں رہے۔ ایک دن بھی گمراہ نہیں رہے۔